کیونکہ یہودیوں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اور وہ سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے آنے والا بادشاہ جو آئے گا وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہوگا، اور وہ گھبرا رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں کیسی بادشاہی ہو، ہم تو اس بادشاہی میں بڑا پس رہے ہیں، آنے والا بادشاہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے گا۔ تو صورتحال ایسی نکلی کہ اس نے پھر کاہنوں کو بلایا ہے، فقیہوں کو بلایا، اور انہوں نے اس کے سامنے نبی کی معرفت جو کلام تھا پیش گوئی بیان کی۔ چھٹی آیت میں لکھا ہے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی کیا کرے گا؟ گلابانی کرے گا۔ اور یہ پیش گوئی بتائی گئی، اور سنیے گا غور سے، کہا جاتا ہے یسوع مسیح کی پیدائش کی بابت لگ بھگ پرانے عہد نامہ میں 400 کے قریب پیشن گوئیاں تھیں، پروفیسیز تھی، اور ساری کی ساری نبوتیں ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ایک بچہ آئے گا اور آ کر اس دنیا کے اندر ایک اپنی ایسی حکومت قائم کرے گا جس کی بادشاہی کا اختتام نہ ہو۔ پھر یہ بھی تھا کہ وہ جب آئے گا تو اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ پیش گوئی بیت الحم کے علاقے کی ہے، اور بادشاہ نے کیا کیا ہے؟ جب یہ جان لیا کہ اچھا یہ پیش گوئی ہے تو ضرور پوری ہوگی، تو اس نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا اچھا جاؤ، سنیے گا غور سے، تھوڑا سا آواز دے دیں۔ اس نے جب یہ سنا کہ پیش گوئی ہے تو یہ ضرور پوری ہوگی کیونکہ نبی کی معرفت کہا گیا ہے، تو اس نے مجوسیوں سے کہا کہ جاؤ جا کر پتہ کرو، اور جب بچہ ملے تو مجھے بھی آ کر بتانا تاکہ میں بھی جا کر اسے کیا کروں گی؟ سجدہ کروں۔ اب دیکھیں جو مجوسی بات کر رہے ہیں کہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، بادشاہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سجدہ کرنا چاہتا ہوں میں۔ آپ بتائیں، تاریخ بتاتی ہے مجوسیوں کو بچہ ملا، انہوں نے نہ صرف سجدہ کیا بلکہ اس کو سونا، مر اور لبان بھی کیا کیے جی؟ پیش کیے، اور انہوں نے تو جو کہا تھا اس کو پورا کیا۔ لیکن بادشاہ نے کیا ایسا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے 6 ماہ سے لے کر 2 سال کے اندر جتنے بچے تھے ان کو قتل کروا دیا، اور لکھا ہے راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے۔ یروشلم کے اندر ایک بڑا کوہرام مچا دیا۔ جو کہا تھا، کیا کہا تھا؟ میں اسے سجدہ کروں گا، وہ نہیں کیا بلکہ ظلم کیا، بچوں کو مارا۔ اور آج میں سادہ الفاظ میں یہ کہوں گا، آپ کو میں چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ جو مسیح کو سجدہ نہیں کرتے وہ تو وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن جو مسیح کو سجدہ نہیں کرتے وہ کس سے ہے؟ وہ ہیرودیس سے ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو شیطان جو ہے وہ شروع ہی سے خونی ہے، اور جتنے بھی خون کرنے والے ہیں وہ اپنے باپ ابلیس سے ہیں، ظلم کرنے والے، اور مسیح کو سجدہ کرنے والے جو نہیں ہیں وہ اپنے باپ کس سے ہیں جی؟ ابلیس سے ہیں۔ اس لیے بچوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2023 کے اندر آپ نے مسیح کو حقیقی طور سے سجدہ نہیں کیا تو 2024 کے اندر ہر روز آج وعدہ کرو کہ آپ اسے بلا لگا سجدہ کرو۔ ہاللیلویا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم کرو گے۔ کیسی تعظیم دی؟ انہوں نے 3 گفٹ دیے، پہلا سونا، اور میتھیو ہنری اپنی تفسیر کے اندر کہتا ہے کہ سونا دینے والے نے قبول کیا کہ تو میرا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا۔ سونا دینے والے نے قبول کیا کہ تو میرا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ اور مر دینے والے نے قبول کیا کہ تو میری خاطر مرے گا اور اب میرے لیے اپنی جان دے گا، گویا اس نے قبول کیا کہ تو میرا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ اور لبان دینے والے نے کیا قبول کیا؟ سنیے گا غور سے، لبان ہیکل کے اندر جو ہے وہ جلایا جاتا تھا اور اس کی خوشبو سے خدا کی حضوری آتی تھی۔ میتھیو ہنری جو ہے وہ کہتا ہے کہ لبان دینے والے نے مان لیا کہ تو میرا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو یسوع نہ صرف نجات دہندہ ہے بلکہ بادشاہوں کا کیا ہے جی؟ بلکہ وہ ہمارا خدا بھی ہے۔
लिखा ना इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के और कलाम खुदा था। सब चीजें उसके वसीला से क्या हुई है, पैदा हुई। और यूहन्ना ने यह भी कहा वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे कबूल, हेरोदीस के उस शहर के अंदर वो आया है, कबूल नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जब हम अहद करते हैं कि हम मसीह को बादशाह मानते हैं, हम उसे अपना खुदा मानते हैं, हम उसको निजात दहिंदा मानते हैं, तो गोया हम खुदा के बेटे और क्या है, बेटियां हैं। अगर नहीं ऐसा करते तो फिर हम वही हैं जो हेरोदीस। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।